السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ پیارے مسلمانوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اور آپ کو اللہ نے ایک زندگی کا اور دن دیا، اور ہماری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرمان کو دنیا میں عام کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ پیارے مسلمانوں، آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہم نے جو کل گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ روزے کے جسمانی فائدے، یعنی کہ روزہ کس طریقے سے ہمیں جسمانی بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں روزے کے روحانی فائدے، یعنی کہ اب آپ کہیں گے روحانی فائدے؟ میں نے کہا انسان کا جسم دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک مٹی سے بنا ہوا جسم اور دوسری چیز اس کے اندر جو روح ہے۔ انسان کا وجود دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم جو مٹی سے اللہ نے بنایا، اور ایک روح جو عالم اعلیٰ عالم بالا سے تشریف لائی۔ یہ جسم اللہ نے چونکہ مٹی سے بنایا ہے، تو جب اس کو غذا نہیں ملتی تو یہ کمزور ہو جاتا ہے، جب اس کو کھانا پینا نہ دیجیے تو یہ لانگر ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اگر 20-30 دن آپ کو اگر کھانا نہ دیا جائے، 10-15-20 دن، تو حتیٰ کہ یہ جسم مر تک جاتا ہے۔ اگر کھانے پینے کو آپ کو نہ دیا جائے 10-15-20 دن تو یہ جسم مر تک جاتا ہے، اس جسم کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو ہمیں روح دی، اس کو بھی اگر غذا نہ ملے تو یہ بھی کمزور ہوتی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اس روح کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ میں روح کی موت کی بات کر رہا ہوں، روح کو پرواز کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ روح اور جسم سے الگ ہو تو وہ انسان کی موت ہوتی ہے، میں روح کی موت کی بات کر رہا ہوں، روح کو پرواز کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ تو جب اسرائیل آتے ہیں تب جسم اور روح کا تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہم زندہ ہیں، بول بھی رہے ہیں، چال بھی رہے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر کی روح خاموش ہے۔ جب تک روح زندہ ہوتی ہے غلط کاموں سے ہمیں روکتی ہے کہ نہیں یہ غلط کام، یہ مت کر۔ تو نماز پڑھتا تھا، تیری نمازیں چھوٹنے لگی، تو اللہ کا ذکر کرتا تھا، تیرا ذکر چھوٹنے لگا، تو نے فلاں شخص پہ ظلم کر دیا، تو نے فلاں شخص کو تکلیف پہنچا دی۔ یہ اندر سے جو آواز آتی ہے، یہ روح ہوتی ہے ہمارے اندر کی، جو ہمیں آواز دیتی، پکارتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اور جب ہم اسے غذا نہیں دیتے، جب ہم اسے کھانا پانی نہیں دیتے، تو یہ بھی کمزور ہوتی جاتی، حتیٰ کہ آپ گناہوں کی گولیوں سے اسے اتنا چھلنی کرتے ہیں کہ کمزور ہوتے ہوتے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ پھر اندر سے آواز نہیں آتی، پھر انسان حرام پہ حرام کرے جائے اور ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ جو احساس جو ہم کہتے ہیں یار فلاں غلط کام ہو گیا، یہ جو احساس ہوتا ہے اب یہ کام نہیں کروں گا، یہ جو احساس آتا ہے، یہ احساس جو ختم ہوتا ہے، یہ روح کی موت ہوتی ہے۔ آپ نہیں مرتے، یہ روح کی موت ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے اگر جسم کو جسمانی غذا نہ دی جائے تو وہ کمزور ہو کے لانگر ہو کے مر جاتا ہے، ایسے ہی جب روح کو غذا نہیں ملتی تو وہ کمزور ہوتی، لانگر ہوتی اور مر جاتی ہے۔ یہ جسم کس سے بنا ہے؟ اب روح کی غذا کوئی مجھے بتا دے۔ جسم کی غذا تو میں نے بتا دی کہ ہاں بھائی بھوک بہت زیادہ لگی، کوئی روٹی دے دے، کوئی سبزی دے دے، دال دے دے، گوشت دے دے، انڈا دے دے، کوئی سبزیاں دے دے، کوئی سوپ دے دے، کچھ بھی دے دے، پھل دے دے، فروٹ دے دے، میوے دے دے، جوس دے دے، کچھ بھی دے دے، لیکن یہ جو کچھ بھی میں نے کہا دے دے، جن جن چیزوں کو میں نے جسم کی خوراک بتائی ہے، یہ جسم کی خوراک کیا ہے؟ یہ بات سمجھ لیجئے، جسم چونکہ خاک کا بنا ہوا ہے تو اس کی غذا بھی وہی چیزیں جو خاک سے اگتی ہیں۔ اللہ نے جسم کو خاک سے بنایا نا، تو اس کی غذا بھی کیا جو خاک سے اگتی ہیں، یعنی کہ جو مٹی سے اگتی ہیں، سبزی، دال، گیہوں، پھل، میوے،
جو جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ کس سے اگتی ہیں؟ خاک سے اگتی. اب یہ روح ہے، یہ خاک کی نہیں بنی، یہ نور کی بنی ہوئی ہے. یہ روح عالم اعلیٰ عالم بالا سے آئی ہوئی ہے. اس کی خوراک کیا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے کہ بے شک دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اور فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے. یعنی روح کس سے طاقت پاتی ہے؟ جسم طاقت پاتا ہے روٹی سبزی دال گوشت پھل میوے. یہ روح غذا پاتی ہے، طاقت پاتی ہے کس سے؟ جو ہم ذکر الہی کرتے ہیں، جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جو ہم تلاوت کرتے ہیں، جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے ہماری روح طاقتور ہوتی ہے. ہم جتنا زیادہ کرتے ہیں اسی آپ نے سنا ہوگا، جیسے کہتے ہیں کہ جو زیادہ کھا پی کے جسمانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے، کہتا ہے یہ جسمانی طور پہ بڑا مضبوط ہے. کبھی آپ نے شخص یہ بھی سنا ہوگا کہ فلاں شخص روحانی طور پہ بڑا مضبوط ہے. روحانی طور پہ کون مضبوط ہوگا؟ جس کا جسم مضبوط وہ جسمانی طور پہ مضبوط، جس کا جسم مضبوط وہ جسمانی طور پہ مضبوط، اور جس کی روح مضبوط وہ روحانی طور پہ مضبوط. جسم کو طاقت دینے کے لیے یہ دنیا کی چیزیں غذائیں کھانی پڑتی ہیں، روح کو طاقت دینے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے کثرت سے، نمازوں کے ذریعے تلاوت کے ذریعے. اٹھتے بیٹھتے تہجد پڑھ رہے ہیں، کہتے نہیں یار بڑا ان کے چہرے پہ نور ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دکھتے ہیں، وہ ان کے چہرے کا نور نہیں ہوتا، وہ روح کی طاقت اور چمک ہوتی ہے، وہ دل کی روشنی ہوتی ہے جو چہرے پہ نظر آتی ہے. تو روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. لیکن جب آپ روح کو اپنی غذا دینے لگتے ہیں اور روح آپ کی مضبوط ہونے لگتی ہے، روحانیت جب آپ کی بڑھنے لگتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان آتا ہے حملہ کرنے. اب جیسے جسم کے اوپر وائرس اٹیک کر دے، پتہ چلا کووڈ نے اٹیک کر دیا تو کورونا، HIV نے اٹیک کر دیا تو ایڈس، ڈینگو نے اٹیک کر دیا تو ڈینگو. جس چیز نے بھی اٹیک کیا وہی بیماری آ گئی. ایسے ہی شیطان اٹیک کرتا ہے روح کے اوپر. اب شیطان کا اٹیک کیسے ہوتا ہے؟ شیطان کیسے بیماریاں ڈالتا ہے؟ جسم کی بیماری کیا ہو گیا؟ ٹائیفائڈ ہو گیا، گیا اندر وائرس، ٹائیفائڈ پیدا کر دیا. اس کا وائرس الگ ہے، ڈینگو کا الگ ہے، کووڈ کا الگ ہے، کورونا کا، HIV کا الگ ہے. ہر چیز کے الگ الگ وائرس ہے. ایسے ہی شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ ہمارے اندر اس روح پہ بیماریاں لاحق کرتا ہے، اس روح پہ انفیکشن پیدا کرتا ہے. کیسے انفیکشن پیدا کرتا ہے؟ حسد کا انفیکشن. شیطان نے کسی کے دل لیے آپ کے دل میں حسد ڈال دی. اب یہ حسد گئی تو کیا ہوگا؟ ذکر کے ذریعے جو روحانیت مل رہی ہے، یہ حسد کیا کر رہا ہے؟ جیسے باڈی کے اندر کوئی بیکٹیریا چلا گیا، چاہے کتنا کھائیے کتنا پیجیے، TB کا مریض ہوتا ہے، پھیپھڑوں میں TB لگ گئی، جب کچھ بھی کھلائیے، جب تک علاج نہیں کریں گے 6 مہینے 1 سال کا، تب تک TB ختم نہیں ہوگی، تب تک جسم نہیں بنے گا. حالت بگڑتی ہی جائے گی، چاہے جتنا اچھا کھلا لیجیے. علاج کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ رمضان علاج کے لیے آ رہا ہے روح کی. یہ رمضان کس کے لیے آ رہا ہے؟ یہ روح کے علاج کے لیے آ رہا ہے. روح کی بیماری ہے کسی سے جلن، کسی کا بغض، کسی سے حسد، کسی کی کامیابی پہ کیا ہونا؟ دل میں سانپ لوٹ جانا کہ یہ اتنا کامیاب کیسے ہو رہا ہے. کسی کو لوگ زیادہ مان رہے ہیں تو اس سے جل اٹھنا کہ یار کل کو تو یہ میرے آگے کچھ نہیں تھا، آج اس کو اتنا لوگ ماننے والے ہو گئے. کل تک تو کہتے ہیں یہ، اب مان لیجیے کوئی ٹیچر ہو، اس کا جو شاگرد ہو وہ IAS بن جائے، یا کوئی اسے کہتے ہیں مطلب کہا جائے کہ شاگرد ہو اور وہ اسے کہتے ہیں اپنے ساتھ والے لڑکوں سے چڑھنے لگے، یا کوئی اسے کہتے ہیں مرید ہو اپنے پیر بھائیوں سے حسد رکھنے لگے کہ یہ مجھ سے اتنا اونچا کیسے جا رہا ہے. کوئی بھائی ہو بھائی سے حسد رکھ لے کہ یہ میرا بھائی تھا
کل میرے تو بڑے اچھے دن تھے، میں اسے الٹا کھلاتا پلاتا تھا، کر دے دیتا تھا، آج یار اس کا اتنا اچھا کاروبار چلنے لگا، یہ اتنا اچھا ہو گیا کہ میں تو ابھی موٹر سائیکل سے چلتا ہوں، یہ تو کار سے چلنے لگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے، یہ جلن ہے، بدنگاہی، یہ بھی روح کی بیماری ہے۔ کسی غیر محرم کو غلط نگاہ سے دیکھنا، اس سے کیا ہو رہی ہے؟ روح کمزور ہو رہی ہے۔ یہ سب روحانی بیماریاں، حسد، بغض، کینہ، جلن، بدگمانی، غیبت، کسی کی عزت کو تار تار کرنا، کسی کے اندر کوئی فعل نہیں تھا پھر بھی اس کے اوپر ایک بہتان اور عیب لگا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری روح کو چھلنی کرتا ہے، کیونکہ اس سے ہمارا دل، ہماری روح کمزور ہوتی ہے۔ یہ سب حرام کام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری روح کی بیماریاں ہیں۔ جسم کی بیماری کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کے پاس جاتے ہیں؟ طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس۔ روح کی بیماری کے لیے ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ پیر کے پاس یا استاد کے پاس، کہ یہ میرے جسم کی، میرے قلب کی، میری روح کی بیماری کو دور کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر خود میں دوا نہیں ہوتا، وہ دوا لکھتا ہے کہ یہ کھا لینا تو تم جسمانی اس بیماری سے صحیح ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی پیر، ایسے ہی استاد، ایسے ہی باعمل عالم، باعمل مفتی، باعمل مبلغ، یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پرسکرپشن لکھتے ہیں۔ اچھا یہ دقت آ رہی، عبادت میں من نہیں لگتا، نماز میں من نہیں لگتا، اچھا نگاہ پہ قابو نہیں ہے، گناہ ختم نہیں ہو رہے، تو تم یہ وظیفہ پڑھ لینا، تم اس چیز کو اس وقت پڑھ لینا۔ اور سب سے اچھا طریقہ جو حجت الاسلام امام محمد غزالی نے فرمایا کہ شیطان اگر تم جب دین کی طرف بڑھنے لگو اور شیطان تمہارے اوپر حملہ کر دے، تو حجت الاسلام امام محمد غزالی نے فرمایا سب سے پہلے کیا کرنا؟ یہ تو کتا ہوتا ہے، کسی گھر میں گئے، کتا کیا کرتا ہے؟ بھونکنے لگا، آپ کو دوڑانے لگا، آپ کیا کریں گے؟ بھاگیں گے تو کاٹ لے گا، اور اس کے اندر ہی ہے، اس کو پیٹیں گے تو بھی کاٹ لے گا، کیا کریں؟ اس کے مالک سے کہیں کہ بھیا تمہارا کتا ہم کو کاٹ لے گا، مالک اس کا ایک سیٹی بجائے گا، اس کو بلائے گا، کتا آپ کو چھوڑ کر اپنے مالک کے پاس چلا جائے گا۔ تو یہ جو شیطان جو ہمارے اندر روحانی بیماریاں پیدا کر رہا ہے، یہ نفس یہ جو ہمارے اندر روحانی بیماریاں پیدا کر رہا ہے، ہماری روح کو کمزور کر رہا ہے، ہمارے اعمال کو ضائع کر رہا ہے، ہماری دنیا، آخرت اور محشر کا میدان تباہ کر رہا ہے، اس کو قابو میں کرنے کے لیے سب سے بڑے دشمن کے لیے، اس کھلے ہوئے دشمن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شیطان کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے، اس کو ہی بنانے والا وہی ہے۔ غوث پاک جو تھے، کتنے بڑے بڑے شیطان نے ان پہ حملے کیے، لیکن کیسے بچے؟ یہ نہیں کہا جب شیطان نے کہا تھا اے عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، تو غوث پاک نے کیا کہا تھا؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو اس سے ہر وقت کہتے رہو کہ اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں، نہ میرے اعمال ایسے کہ میں شیطان کے حملوں سے بچ سکوں، اے مولا تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ لیتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود ملعون سے۔ اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اللہ کی پناہ میں جب چلے جاؤ گے تو شیطان مردود ملعون تمہارا کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو سب سے اول یہی ہے کہ اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہو۔ دین پھر دوسری چیز آتی ہے اللہ کا ذکر، جس کو شیطان سب سے پہلے بھلا دیتا ہے۔ جہاں ذکر گیا روح کمزور ہونا شروع ہو گئی، جہاں ذکر گیا شیطان مضبوط ہونا شروع ہو گیا۔ ذکر، نماز بھی ذکر ہے، اگر مضبوط کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے تو شیطان سے بچو، اللہ کی پناہ میں آؤ۔ دوسری چیز کیا؟ دیکھیے اتنا جان لیجئے کہ شیطان ہمارے اندر اس طریقے سے گردش کرتا ہے جیسے جسم میں خون گردش کرتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ساتھی کون ہے؟ نفس۔ شیطان تو رمضان میں بھاگ جاتا ہے، اور رمضان جب آتا ہے تو کیوں آتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ روح کمزور ہو گئی نا، اس کو ایک مہینے میں پھر طاقتور کر دیا جائے تاکہ اگلے 11 مہینے کے لیے طاقت سے شیطان سے لڑتی رہے۔ جیسے ہم دن بھر میں اپنے موبائل فون کو کیوں چارجنگ میں لگاتے ہیں؟ تاکہ اگلے دن کے لیے تیار ہو جائے، دن بھر بنا چارجنگ کے بھی اپنا کام کرتا رہے۔ فوج میں جائیے، ملٹری میں جائیے، جنگ پہ ڈائریکٹ نہیں اتار دیتے، پہلے ٹریننگ ہوتی ہے،
فری ٹائم پہ جب دشمن سامنے نہیں ہوتا آپ کو دشمن سے لڑنا سکھایا جاتا ہے. ایسے ہی رمضان میں شیطان کو ہٹا دیا جاتا ہے. آپ کو خالی گراؤنڈ میں آپ کو پریکٹس کرنے کو دی جاتی ہے کہ آپ مضبوط ہوئیے، تاکہ جب 1 مہینے بعد جنگ شروع ہو شیطان سے، جب 1 مہینے بعد شیطان اپنے حملے کر کے تمہاری روح کو کمزور کرنا شروع کرے، تو اس وقت تم کیا کرنا؟ تم نے جو رمضان میں طاقت حاصل کی اس سے شیطان کو گرا دینا. رمضان اس لیے آتا ہے کہ 11 مہینے جو تمہاری روح کمزور ہو گئی اس کو طاقت دینے کے لیے آتا ہے. شیطان کو روک دیا گیا. نفس کس سے قابو میں آتا ہے؟ بھوک سے. نفس کو 1000 سال بھی اگر جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے تب بھی وہ یہی کہے گا تو ہے، میں ہوں. نفس نہیں اکڑانس کی جاتی. نفس ختم ہوتا ہے بھوک سے. نفس قابو آتا ہے بھوک سے. نفس کو جتنا بھوکا رکھا جائے، اسی لیے اللہ والے فاقہ کشی کیا کرتے تھے. 10 دن میں ایک بار کھا رہے ہیں، 40 دن میں ایک بار کھا رہے ہیں. نفس جو کمزور ہوتا ہے وہ بھوکا رہنے سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی بھوک سے زیادہ نہ کھاؤ، کم کھاؤ، کیونکہ تم جتنا بھر بھر کے کھاؤ گے اتنا ہی تمہارا نفس طاقتور ہوگا، اتنا ہی شیطان کو مدد ملے گی، اتنا ہی تمہارے اوپر سستی، کائلی اور نیکی کی طرف بڑھنے میں کیا ہوگی؟ کمزوری آئے گی. اور جب تم نیکی کی طرف کم بڑھو گے شیطان مضبوط ہوگا، شیطان تمہیں گناہوں کی طرف لے جائے گا. پھر گناہ جب کرنا شروع کرو تو گناہ کی بیڑیاں تمہارے پیروں میں ایسی جکڑیں گی کہ پھر تمہیں لاکھ دین کی طرف ہم بلائیں گے، یا لاکھ کوئی تمہیں دین کی طرف بلائے گا. تم سوچو گے بھی چلیں، لیکن شیطان تمہیں بڑھنے نہیں دے گا. 50 کام، 50 چیزیں. ایسے ایسے نوجوان ملے کہ جن کو دین کی دعوت دی، آؤ 15 منٹ کے لیے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا 15 منٹ یہاں بیٹھنے سے اچھا چلو 15 منٹ گھر میں کھانا کھا لو، ایک کام یہ بھی نپٹ جائے گا. تو شیطان نے آنے نہیں دیا. 1000 بہانے، چلو یہ کر لیتا ہوں، یہ بھی کرنا تھا، ہاں مجھے وہاں جانا تھا، یہاں جانا تھا، کر کے یہ شیطان ہے جو گناہوں کے باعث تمہارے پیروں میں جو بیڑیاں پڑ گئی. فجر میں تمہاری آنکھ کھلی، آواز آ رہی اللہ اکبر، آنکھ کھل گئی، پھر لیٹ گئے. یہ شیطان تھا جس نے تمہیں دبا دیا. یہ روح کی کمزوری تھی تمہاری. اس لیے رمضان آتا ہے تاکہ یہ نفس کو جب تم بھوکا پیاسا رکھو. روزہ نام نہیں ہے صرف بھوکے پیاسے رہنے کا، روزہ نام ہے نگاہ کو قابو میں رکھنے کا، روزہ نام ہے زبان کو قابو میں رکھنے کا، روزہ نام ہے دل کے خیالات کو قابو میں رکھنے کا، روزہ نام ہے ہاتھ پیر کو اپنے گناہوں سے بچائے رکھنے کا. جب تم ان چیزوں کو گناہوں سے بچاتے ہو، بیماریاں نہیں ہو رہی، روح کو روح طاقتور ہوتی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تمہارا نفس کمزور ہوا جا رہا ہے. اب جب مہینے بھر بعد شیطان آتا ہے تو ہم اس سے جنگ لڑ سکیں. اور 11 مہینے تک جب تک ہماری روح کمزور ہو جائے، بیٹری 1-2% بچے، ہم ترنت رمضان کا چارجر لگا کے ذکر الہی کا اس کو 100% کر لیں. یہ مقصد ہوتا ہے رمضان کا. رمضان اس لیے آتا ہے کہ تم روزے کی حالت میں اپنی زبان کو بھی گناہ سے بچانا ہے، کسی غیبت نہیں کرنی. اب کیا ہوا؟ یہ سارے کام تمہارے حرام کام جب رک گئے اور ذکر الہی ہونے لگا تو کیا ہوا؟ روح مضبوط ہوئی. یہ روحانی فائدہ ہوا. اور چونکہ بھوکے پیاسے رہے تو جو تمہارا ایک دشمن جو گھر اندر بیٹھا ہوا تھا وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا. اب تمہاری روح بھی مضبوط ہو رہی ہے کیونکہ تم گناہوں سے بچ رہے ہو، ذکر و اذکار کر رہے ہو. اور جو گناہ کرتا رہے نفس کے کہنے کی وجہ سے اور بھوکا پیاسا بھی رہے، روزہ بھی رکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کا بھوکا پیاسا رہنا، ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں جو روزہ رکھ کے حرام کام کرے. کیونکہ روزے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ جو حرام کام، یہ جو وائرس اندر جا رہا ہے جو روح کو کمزور کر رہا ہے، جب تم حرام سے بچو گے اور نیکی کرو گے تو تمہاری روح مضبوط ہوگی، اور بھوکے پیاسے رہو گے تمہارا نفس کمزور ہوگا. اب سمجھ میں آئی روحانی بیماریوں کی کیسے علاج ہوتی ہے رمضان میں؟ اس طریقے سے کہ آپ رمضان میں بھوکے پیاسے رہتے ہو، نفس کمزور ہوتا ہے. آپ رمضان میں جب روزہ رکھ کے گناہوں سے بچتے ہو اور ذکر کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، تراویح پڑھتے ہو، تو آپ کی روح مضبوط ہوتی ہے. پھر آپ 1 مہینے بعد جب شیطان آپ کے اوپر حملہ ور ہوتا ہے تو آپ پوری طریقے سے چارج ہو چکے ہوتے ہیں. جس طریقے سے ایک فوج میں کسی سپاہی کو پہلے سکھایا جاتا ہے، پھر 1 مہینے بعد پھر اسے جنگ کے میدان میں بھیجا جاتا ہے، اب اصلی دشمن سامنے آئے تو لڑ جانا. تو ایسے ہی ہم کو بھی 1 مہینے کے لیے پوری طریقے سے شیطان سے بچنے کے طریقے اور شیطان کو اور اپنی صف میں گھسا ہوا غدار جسے کہتے ہیں نفس، اس کو بھی کمزور کر دیا. اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ دشمن کو کمزور کر دیا. یہ جو چیز ہے یہ رمضان کے روحانی فائدے، یہ ہے روح کا علاج.
جب آپ زبان کو گناہوں سے بچانے لگتے ہیں، دل سے لوگوں کے لیے حسد، بغض، کینہ، عداوت، جلن، غیبت، چغلی، برائی، بھائی کسی شخص کے اندر کوئی چیز ہے بھی لیکن اس کے پیٹھ پیچھے اگر بیان کی جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کو حرام کہا گیا جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ 2 عورتیں حضور کی بارگاہ میں روزہ رکھے تھیں، کہنے لگے کہ تمہارے منہ سے گوشت کی بدبو آ رہی، کہتے نہیں یا رسول اللہ ہم تو روزے سے ہم کھا ہی نہیں سکتے۔ کہا نہیں، تمہارے منہ سے انسانی گوشت کی بدبو آ رہی ہے۔ تو کہا نہیں رسول اللہ ہم کیسے؟ کہا نہیں، تم ابھی غیبت کر کے آ رہی ہو، اور غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر۔ غیبت کی تعریف کیا ہے کہ کسی شخص کے اندر وہ عیب ہے بھی لیکن اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اگر سامنے کیا جاتا تو اسے برا لگتا، تو یہ غیبت ہے، حرام کام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، کسی کی کامیابی سے ہم جل رہے ہیں، کسی کو ناحق پریشان کر رہے ہیں، کسی کا حصہ مار رہے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ آپ کے انڈر میں کوئی کام کرتا ہے، کوئی آپ کے یہاں لیبر ہے، اس کو زیادہ اس سے آپ کام لے رہے ہیں، حرام کام، ناچ گانے دیکھ رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کی روح کو چھلنی کرنے والی چیز ہے۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ روح مر جاتی ہے، پھر گناہ پہ گناہ بھی کیے جاؤ نا تو اندر سے احساس نہیں ہوتا کہ نہیں آج ہی میں غلط کر رہا ہوں۔ جب تک روح زندہ ہوتی اندر سے آواز آتی غلط ہے۔ کبھی اگر کسی بچوں کو پیٹ دیجیے، آپ مان لیجیے آپ پڑھاتے ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ سے پٹ گیا کوئی بچہ اور آپ کو اس کے بعد کوئی چوٹ پہنچ جائے تو جس کی روح زندہ ہوتی اندر سے آواز آتی ہے ارے یار اس شخص سے لگ رہا ہے سختی ہو گئی، لگ رہا ہے اسی وجہ سے اللہ نے اب ایسا کام نہیں کروں گا، یہ روح کی آواز ہوتی ہے۔ آج حال یہ ہے کہ روح مر چکی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ کھلم کھلا منہ میں مسالہ بھرے گھوم رہے ہیں، پیک تھوک رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، روح ایسے مری ہوئی ہے کہ پتہ چلا کہ عوام کے بیچ میں روزدار مسلمانوں کا علاقہ مسلمان شخص کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے۔ یہ روح کی موت ہے۔ اس روح کو اگر زندہ کرنا ہے تو تمہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست قدرت کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ جس وقت آقا کا دست قدرت تمہاری روح کے اوپر پڑ جائے گا، تمہاری روح پھر سے زندہ ہو جائے گی۔ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ICU میں چلے گئے ہو یا وینٹیلیٹر پہ چلے گئے ہو تب بھی واپس آ سکتے ہو۔ تو اگر جسم کو اگر طاقتور کرنا ہے تو جیسے جسمانی غذا کھاتے ہو، روح کو اگر طاقتور کرنا ہے تو روح کے لیے گناہوں کو چھوڑ دو ایک دم، روح کے لیے اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ رمضان آ رہا ہے، بھوکے پیاسے رہو، تمہارا نفس کمزور ہو جائے گا، اور روزے میں اپنے جسم کے تمام اعضاءوں کو ناجائز حرام سے بچاؤ گے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری روح طاقتور ہو جائے گی، تم شیطان سے لڑنے کے لیے پھر سے طاقتور ہو جاؤ۔ روزہ اس طریقے سے تمہاری روحانی بیماریوں کو اور تمہیں روحانی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے زیادہ سننے کی اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔